ہم آتے ہیں ایوولوشن تھیوری پہ. یہ اب سائنٹیفکلی کچھ سائنسدان جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے لگے تھے، یہ 1861 کے صاحب تھے ڈارون، انہوں نے ایک تھیوری بیان کی تھی. یہ کوئی ایک کنفرم کچھ نہیں بلکہ ایک تھیوری تھی ان کی کہ یہ مخلوقات کیوں بنی تھیں، اس کی ریزن کیا تھی، یہ کیسے بنا گیا تھا یہ معاملہ. تو انہوں نے یہی ایک تھیوری فرض کی کہ جناب اس طرح سے یہ جانور جو ہے وہ اس سے یہ چیز اس طرح سے آئی، وہ ایسے بن گیا، اگلی نسل وہ اس سے ایسے بنی، بنتی 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 انسان بن گیا. تو یہ ایک تھیوری تھی. اس میں سائنسدانوں نے مختلف مخلوقات میں عقل کرنے والے مخلوق کیوں بن گئے اور کیسے بن گئے، یعنی اب وہ سائنسدانوں نے اس پہ غور کرنا، یہ ایک صرف فلسفہ تھیوری تھی، اس کا کچھ ایویڈنس ان کو نہیں ملا تھا. اب ہوا یہ کہ اب آپ ریسرچ کر لیجئے کہ کوا، شیر، بندر اور تمام جانور اب سے 1,00,000 سال پہلے جیسے رہتے تھے آج کل بھی ایسے ہی بیٹھے، تو انسان کیوں چینج ہوئے؟ یعنی اب تک جتنا ایویڈنس آپ کو ملا ہے ہسٹوریکلی، اب تو انسانوں کو یہ بھی طریقہ آ گیا ہے نا کہ آپ وہ اس طرح سے ایک کیمیکل ٹیسٹ کے ذریعے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ کتنی پرانی یہ ایویڈنس ملا آپ کو، اس کو آپ لے جا کے میچ کر لیتے ہیں. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، یہ بتایا، ارشاد ہوا سورۃ الحجر میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا من صلصال من حمإ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ہم نے انسان کو پکے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے بنایا تھا، اور اس سے پہلے جنات کو قائلوں کے لپٹ یعنی ایک انرجی سے پیدا کیا تھا. یاد دلا دیجئے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں پکے ہوئے گاری کے اس کنکناتی مٹی سے ایک انسان پیدا کر رہا ہوں، سو جب میں اس کے ہر لحاظ سے درست کر لوں تو اس میں اپنی روح میں پھونک دوں گا، تو آپ سب اس کے آگے سجدہ ریز یعنی سرنڈر ہو جانا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، یعنی اصل کیا ہوا تھا یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا اب سے 1400 سال پہلے. وہ یہ تھا، اس کا پروسیجر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک مٹی زمین جو ہے، زمین میں جو کچھ مٹیریل تھا اللہ تعالیٰ نے وہیں سے ایک انسان بنایا. اچھا اس کو اب پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ہمیں ٹائم بتایا کتنا لگا، لیکن بتایا کہ بھی فرشتوں کو کہ ہاں بھی جب یہ آ جائے تب تم سرنڈر کر دینا، یعنی یہ جب میں روح اس میں پھونک دوں گا. اب روح کیا ہوگی کہ یہ اصل آپ کی پرسنالٹی ہے. ورنہ اب ہوا یہ کہ سائنسدانوں نے یہ ہوا تھا کہ انہوں نے بہت پرانے مٹیریل ڈھونڈنے کی کوشش کی تو کئی مخلوقات کے ملے، تو بھی ملے تو ٹھیک ہے مل گئے، تو اس میں انسان کے بھی بہت پرانے لاکھوں قسم کے ایویڈنس مل گئے تو بھی ٹھیک ہے. یعنی انسان کا جسم جب بن رہا تھا تو اس بننے کے بہت سے مٹیریل کئی مرحلے بنے ہوں گے اس میں، تو بنتے ہوئے آپ کو ملتے ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے انسانوں کے ایویڈنس بھی ملتے ہیں، آپ کو ہڈیاں ملتی ہیں نا انسان کو، کچھ اور بھی تو ہوگا ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھی اصل انسان یہ تو ابھی مٹیریل بن رہا تھا، جسم بن رہا تھا، یہ بالکل ایسی چیز ہی تھی جیسے کوئی جانور ٹائپ کی چیز جیسی ہوگی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے روح بنائی تو یہ بتایا کہ یہ وہ پھر دوسری آیات میں سورۃ البقرہ میں ہی ہے کہ جب اسی بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے روح پھینکی تو تب یہ تھا کہ یہ اصل مٹیریلٹی تو بن چکی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا تھا کہ ان کو یہ شخصیت دی کہ ہاں جی اب آپ کو یہ طاقت بنا دی کہ جناب اب آپ زمین پہ
آزادی کے ساتھ رہیں گے، اور فرشتوں کو یہ کہا تھا کہ تم سرنڈر کر لو۔ سرنڈر کا مطلب یہی تھا کہ جناب وہ اس زمین میں جیسے رہنا چاہیں رہیں گے، اور آپ نے اس میں کوئی ان کو کنٹرول نہیں کرنا، یہ مطلب تھا سجدے کا، تو یہ کر لیا تھا۔ اب انسانوں نے غور کیا تو آتے ہوئے وہ کئی تھیوریز فلسفے کی آتی نہیں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اچھا جناب یہ پوری کائنات خدا ہی ہے، تو تب لے جا کے یہ اس کو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے فلسفے بنتے رہے، اور تب لے جا کے انسان نے یہ سوچا کہ جناب یہ ساری کائنات ہی خدا ہے، تو انہوں نے اس کی پوجا شروع کی۔ تب یورپی سائنسدانوں میں ایک مذہب سے تعصب تھا، یعنی اصل کیا تھا، اب سے 500 سال پہلے یورپ ایک حالت یہ تھی کہ ایک پورا چرچ یعنی پوپ جو اٹلی کے تھے تو وہی پورا ایک کنٹرول کر رہے تھے ہر چیز کو۔ تو اب سائنسدانوں میں ایک پوری آزادی کی ایک خواہش تھی ان کے یہاں، وہ چاہتے تھے آزادانہ سوچیں، تو لیکن پھر انہوں نے ایک پوری تحریک بھی بنائی تھی، رینیساں اور ریفارمیشن کی تحریک۔ اب گوگل میں سرچ کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گی کیا ہوا تھا۔ اس کا ایک مشہور وہ واقعہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک سائنسدان نے یہ ریسرچ کی کہ نہیں جناب، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سورج جو ہے وہ ہماری زمین کے گرد طواف کر رہی، سورج جو یہ کر رہا ہے، تو اب ایک سائنسدان نے جب یہ کیا کہ نہیں جناب یہ ایسا نہیں ہے بلکہ زمین یہ گھوم رہی ہے سورج پہ، تو اس کو مذہبی لوگوں نے پکڑ لیا جناب کہ تم یہ حرکت کر رہے، تم تو کفر کر رہے، کیونکہ وہ اصل میں ان کے سائنسدانوں نے جو پرانے تھے ان کو جو سمجھ میں آئی تھی انہوں نے اس کو سمجھ لیا تھا اور اس کو مذہب بنا لیا تھا، حالانکہ خود نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے، کہیں بھی یہ ارشاد ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے سوچا ہوا تھا۔ تب انہوں نے کیا، تو اب سائنسدانوں میں کہ یہ نفرت آئی تھی، تو اس نفرت کی وجہ سے پھر انہوں نے یہ سوچا، جب یہ ان کو خاص طور پہ ڈارون کی تھیوری مل گئی، کہا کہ بس جناب یہی ہے اور کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ اس طرف آ گئے تھے۔ تو اصل یہی غلط فہمی ہوئی ہے سائنسدانوں میں۔ لیکن اب آتے آتے جب وہ 150 سال گزرے، اور اب آتے آتے اب سائنسدانوں کو یہ سمجھ میں آ گئی چیز جناب یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، لیکن بیچ میں ظاہر ہے کہ حکومت یورپ کی رہی ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی، تو امت مسلمہ میں بھی الحاد کے اثرات یہ آنے شروع ہوئے، اور کچھ نہیں، کیونکہ اس لیے کہ مسلمان اب یہ امپریس ہو گئے تھے یورپ کے، تو وہ جہاں ان کی کام کی چیزیں آئیں وہ بھی مانی، لیکن انہوں نے یورپ کی تقلید کرنی شروع کر دی، اسی کے مطابق آنکھیں بند کے سوچنے لگے اور وہ یہی آنے لگے۔ لیکن چلو ڈارون کی تھیوری تو اتنی تو نہیں چلی، لیکن مسلمانوں نے اتنا ضرور ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اگنور کرنا شروع کر دیا، یہ ہوا۔ تو پھر مٹیریلزم مسلمانوں کے ہاں بھی آئے، اور وہ پھر جب آنے میں شروع ہوا سلسلہ، تو آج تک آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ پھر قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کیا کہ نمازیں بھی چھوڑ دیں، اور یہ سلسلہ ہونا شروع ہوا۔